کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعائر اللہ میں سے ہے۔ جب سورۃ البقرہ میں آیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے سمبلز ہیں، تو قبر رسول تو اس کے نسبت بہت بڑا سمبل ہے، کیونکہ صفا مروہ کو تو نسبت اماں ہاجر کے ساتھ ہے۔ یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، ہاجر لفظ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف تھی۔ اور قبر رسول کی نسبت تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور میں کہتا ہوں کہ قبر رسول اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ کسی اور پیغمبر کی قبر اتھینٹک ہمیں نہیں پتا، معلوم نہیں ہے کہ یہ اس پیغمبر کی قبر ہے یا نہیں، چونکہ نبی علیہ السلام قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ختم نبوت کی وجہ سے، لہٰذا آپ کی قبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیو کر دیا، اور آج ہم پورے وثوق کے ساتھ نسل در نسل اس چیز کو عملی تواتر سے ٹرانسفر کرتے آئے ہیں۔ کبھی بھی ایسا لمحہ نہیں آیا پورے ان 1400 سال کی ہسٹری میں کہ کبھی عرب کی سرزمین پر کافروں کا غلبہ ہوا ہو، یہ ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف فارم میں تھوڑا بہت وقتی طور پہ کچھ ہوا، لیکن مسلمانوں ہی کی حکومت رہی، صحابہ تابعین کی اولادیں وہاں پر آباد ہیں، اور نسل در نسل قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ رہا۔ حج موقوف نہیں ہوا، جب بھی لوگ حج پہ جاتے ہیں قبر رسول پہ حاضری کو یقیناً سعادت سمجھتے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہے۔ اور سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے شاعر ہیں ان کی عزت کرنا یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی عزت کرنا، وہاں پر جانا، یہ نفلی عبادات میں سے ایک ٹاپ آف دا لسٹ نفلی عبادت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور وہ قبر مبارک تو عام جگہ بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے، امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کا گھر نہیں لکھا، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں وہاں گھر ہے ہی نہیں ہے، وہاں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ امام بخاری کا یہ لفظ قبر ایڈ کرنا اس حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر، یہ ان کی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ جو عقیدت ہے اس کا ثبوت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو جنت کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اسی ٹکڑے میں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں بھی موجود ہیں، تو یہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول کی، ان کی شہادت مدینہ شریف میں ہوئی، اور اس سے بڑی سعادت قبر رسول کے ساتھ ان کو جگہ مل گئی۔ دنیا میں اور کوئی صحابی نہیں ہے حضرت ابو بکر عمر کے سوا کہ جن کی قبر پہ اتنے اہتمام سے پوری دنیا کے مسلمان جاتے ہوں، رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، چونکہ حضور کے ساتھ دفن ہے، اور یہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، جب سیدنا عمر کو زخم لگا اور چند دن جب گزرے، وہ جو بھی کھاتے تھے وہ معدہ کٹ گیا تھا، وہ باہر نکل جاتا تھا، انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا اور کہا کہ سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ، چونکہ وہ اس حجرے میں رہتی تھی، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے جہاں پہ، اور ان سے کہو کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، یعنی کیونکہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، یہ اس کو حکم ہی نہ سمجھ لیں، میں اب تمہارا خلیفہ نہیں ہوں، کہنا عمر نے عرض کیا ہے، کیونکہ اسی حدیث میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا، علی، عثمان، طلحہ، زبیر،
سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین. اس میں الفاظ ہیں کہ جا کے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے. اب سیدہ عائشہ جو ہیں وہ کہنے لگیں کہ میں نے یہ قبر کی جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں، تو عمر کو کہہ دو کہ یہیں پہ دفن ہوں گے. خیر اس کی کاسٹ ان کو پھر ادا کرنی پڑی ہے سیدہ عائشہ کو. وہ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب سے عمر دفن ہوئے ہیں نا، میں پردے کی حالت میں آتی ہوں ان قبروں پہ، کیونکہ پہلے تو میں اتنا اہتمام نہیں کرتی تھی، یہ سوچتی تھی کہ ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد ہیں. تو یعنی یہ ان کا ایک تقوی اور پرہیزگاری تھی. اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ قبر کے نیچے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ عقیدہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائی جو سینکڑوں من مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے نا، تو اس کے سامنے کپڑوں کا حجاب کوئی حجاب نہیں ہے. یہ ہمیں فضول قسم کے رزلٹ بیچ میں سے نکالتے ہیں. ان کی اپنی تقوی پرہیزگاری ہے جس کا وہ اظہار کرتی تھی، تو وہ پوری زندگی پھر اس چیز کا اہتمام کرتی تھی. بہرحال عبداللہ ابن عمر واپس آئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور کہا کہ ابا جی آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں. اور پھر فرمایا جب میں مر جاؤں دوبارہ میری میت کو لے جانا وہاں پر، اور سیدہ عائشہ سے دوبارہ اجازت مانگنا. ہو سکتا ہے ابھی میرے روب کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، جب میں مر جاؤں گا پھر میرا کون سا روب ہے. اگر دوبارہ اجازت ملے تو دفن کر دینا، ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. کوئی ضد نہیں کرنی اس چیز کو، کوئی یعنی میری اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ کسی پہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے.